السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذلكم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق كل شیء فاعبدوا وهو على كل شیء وکیل لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبیر. حضرات، خواتین اسلام، آج کی تراویح میں 8واں پارہ آپ نے سنا ہے. اس 8ویں پارے میں 2 سورتیں ہیں. ایک سورہ مکمل ختم ہوتا ہے اور دوسرا سورہ شروع ہوتا ہے. کل ایک سورہ شروع ہوا تھا سورۃ الانعام. سورۃ المائدہ کے بعد مائدہ کے بارے میں ہم نے جان لیا ہے، تو مائدہ کے بعد آگے کا سورہ ہے سورۃ الانعام. یہ سورہ 7ویں پارے میں شروع ہوتا ہے اور 8ویں پارے میں یعنی کہ آج مکمل ختم ہوتا ہے. انعام کا معنی چوپائے ہے، 4 پیر والے جانور. اس کو چوپائے کہتے ہیں فصیح اردو میں، اور اسی کو عربی میں انعام کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے جانوروں کے نام سے سورہ کا نام رکھا ہے. اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں جو اس سے پہلے کے سالوں میں آپ کے سامنے کئی بار بتائی گئی ہیں الگ الگ موقع پر. جیسے سورۃ النحل ہے، شہد کی مکھی، اس کی وجہ کیا ہے. تو ایسے یعنی جانور پرندوں کے نام سے اس طریقے کے جو نام اللہ نے قرآن کے سورے کے رکھے ہیں اس کی حکمت کیا ہے بتائے گئے. یہ سورہ سورۃ الانعام، جس میں اللہ تعالیٰ نے چوپائیوں جانوروں کے نام سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نازل کیا، اور حلال و حرام کے بارے میں بھی اس میں ذکر ہے. یہ جانوروں کے تعلق سے سورہ کا نام رکھنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ عرب کے اندر مشرک لوگ جانوروں کو اللہ کے نام کے بجائے غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے تھے، اور ان کے لیے نذر و نیاز کرنا، ان کے لیے منت مانگنا، جانوروں کو غیر اللہ کے نام پہ چھوڑ کے ان کو تکلیفیں دینا، ایسے بہت سارے الگ الگ رسم و رواج جو ہے جانوروں کو لے کر مکے میں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا، اس کا صحیح استعمال کیا ہے اس کا ذکر کیا. تو بڑی تفصیل ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ کا نام انعام رکھا ہے. یہ سورہ بہت فضیلت و اہمیت والا سورہ ہے. سورت کی اہمیت فضیلت بہت ساری ہیں، لیکن مجھے اس وقت آپ کے سامنے جو بات رکھنا ہے یہ سورہ کے خاص آیتوں کے تعلق سے، وہ اس سورہ کی 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 103 اور 104. اللہ تبارک و تعالی یہ سورہ کے ان آیتوں میں فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو. اللہ ہی تمہارا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہی ہر چیز کو پیدا کیا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے. پھر آگے کہا لا تدركه الابصار، اللہ تعالیٰ کو نگاہیں نہیں دیکھ سکتی ہیں، ادراک نہیں کر سکتی ہیں. وَهُوَ يُدْرِكُ الابصار، جبکہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ سکتا ہے، دیکھ رہے ہیں. وَهُوَ اللطيف الخبیر، اور اللہ تعالیٰ لطیف ہے، خبیر ہے. لطیف کا معنی آتا ہے باریک بھی، یعنی باریک سے باریک چیز بھی انسان کی جاننے والا. خبیر باخبر رکھنے والا. ہمارے لیے ایک عقیدے کا مسئلہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اللہ کو دیکھنے کی طاقت دی ہے یا نہیں ہے. یہاں 2 باتیں ہم کو الگ الگ سمجھنا ہے. ایک ہے کیا دنیا میں کوئی انسان اللہ کو دیکھا ہے، دوسرا ہے انسانوں کے علاوہ یعنی انسانوں میں ہی خاص پیغمبر ہے، رسول ہے، انبیاء ہیں، تو کیا انہوں نے دیکھا ہے یا نہیں ہے. پہلے انسانوں کی بات کرتے ہیں، عام انسانوں کی بات، اس کے بعد رسولوں اور پیغمبروں کی بات کرتے ہیں. جہاں تک انسانوں کی بات ہے تو یہ بات ناممکن ہے کہ کوئی انسان اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو دیکھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف کہا لا تدركه الابصار، کہ یہ جو آنکھیں اللہ نے ہم کو دی ہیں اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے، اللہ کا دیدار کر سکے. اللہ تعالیٰ کیا انسان کی آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک لمٹ کی روشنی کو ہی دیکھ سکتے ہیں، اس سے بڑھ کے روشنی ہے تو نہیں دیکھ سکتے ہیں.
ایک دم چلچلاتی دھوپ میں، دوپہر کے کڑی دھوپ کے اندر آدمی اگر سورج کو دیکھنا چاہے نہیں دیکھ سکتا ہے، اتنی کیپیسٹی نہیں ہے اس میں. تو اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں رکھے ہیں کہ دنیا میں انسان اللہ کو دیکھ سکے. بلکہ اگر ہم نقلی طور پر دیکھیں، حدیثوں کے حساب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کا رد کیا ہے کہ کوئی انسان دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا. چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ لن يموت احد منکم ربہ الا ان يموت. کہا کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا یہاں تک کہ وہ مر جائے. مطلب مرے تک دیکھنا ناممکن ہے. مرنے کے بعد یعنی موت کے بعد آخرت میں، قیامت میں دیکھ سکتا ہے یا نہیں ہے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن دنیا کی حد تک کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا. اب دوسری جو بات ہے کہ انسانوں میں جو خاص لوگ ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، انبیاء ہیں، تو کیا وہ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم پیغمبروں کی بہت ساری مثالیں ہیں. ایک عظیم بہت بڑے پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ خاص ایک پیغمبر ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی. کلیم اللہ کہتے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوئے. یہ شرف، یہ سعادت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین سے پہاڑ پہ تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے. پہاڑ پر کئی دن تک رہے، تو وہ واقعہ ہے. تو وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے بات چیت کیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک شوق پیدا ہوا کہ اب آپ بھی دیکھیں کسی انسان کو آپ بنا دیکھے بات کرتے رہیں تو آپ پوچھ لیتے ہیں بھائی تو کون ہے، ایک بار نظر تو آپ، ایک بار فوٹو تو بھیج، آخر ہے کون. تو انسان کے دل کے اندر انسان جس سے بات کرتا ہے اور وہ بھی اتنا شوق سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ ملاقات کے لیے، ہم کلامی کے لیے پہاڑ پہ جا رہے ہیں، کئی دن تک رہ رہے ہیں. تو جانیے کہ کتنا شوق ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر سکے، پوچھ لیے، کہا رب ارنی انظر الیک، اے اللہ آپ مجھے اپنا دیدار کرائیے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. صاف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے کہا کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، دیدار کرا دیجیے. تو جواب کیا آیا؟ قال لن ترانی، کہا کہ اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. ولكن انظر الى الجبل، اگر تمہیں اندازہ ہونا ہے کہ یہ حالت کیا ہوگی دیکھنے پر تو وہ پہاڑ کی طرف دیکھو، سامنے جو پہاڑ نظر آ رہا ہے اس کو دیکھو. انظر الى الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھو. فإن استقر مكانه، اس کے بعد اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ باقی رہا تو تم مجھے دیکھو گے. فلما تجلى ربه للجبل، جب پہاڑ پر اللہ تعالیٰ کی تجلی ظاہر ہوئی، جعله دکا، پہاڑ ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. فلما افاق، جب ہوش آیا، قال، کہا اللہ تعالیٰ سے تبت الیک، اے اللہ معاف کر دیجئے، سبحانک، آپ کی ذات بہت پاک ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صاف اندازہ ہوا کہ جب پہاڑ جو اتنی بڑی طاقت رکھتا ہے، اتنے بڑے بڑے پتھر، اتنی بڑی بڑی چٹانیں رکھتا ہے جس کو ہلانا بھی پورے انسانوں کے بس میں نہیں، ایک چٹان کو بھی انسان آسانی سے نہیں ہلا سکتا، پوری پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا ہلائے گا. تو جب ایک پہاڑ پہ صرف اللہ کی تجلی ظاہر ہوئی، پہاڑ ریزے ریزے ہوا، پھر انسان کے بس میں، انسان کی آنکھوں میں وہ طاقت ہے کہاں کہ وہ دیکھ سکے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی تبت الیک وانا اول المؤمنین، اے اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ کی ذات پاک ہے، میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، مجھے ایمان ہے آپ کی ذات پہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا یہ واقعہ ہے جو یہ صاف بتاتا ہے کہ انسان ہی نہیں بلکہ پیغمبر بھی اگر اللہ کو دیکھنا چاہیں تو
نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے آخری جو پیغمبر ہیں ہمارے اور آپ کے اس کائنات کے آخری جو پیغمبر ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض لوگ یہاں پر بھی مبالغہ کرتے ہیں، حد سے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے یا نہیں، یہ سوال خود نبی سے کرتے ہیں۔ صحابہ نے اللہ کے نبی سے کیا۔ کیسا سوال کیا؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 260 پر ایک حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اس لیے کہ صحابہ کرام کے اندر بھی یہ بات بہت چلتی تھی کہ کیا اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے یا نہیں ہے۔ معراج کی رات ہوئی، ایسے موقعوں پر صحابہ کرام کو یہ سوال تھا کہ اللہ کے نبی نے دیکھا ہے یا نہیں۔ تو اسی سوال کو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے پوچھ لیے، کہا هل رأیت ربک، کہ اے اللہ کے نبی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ اے اللہ کے نبی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو اللہ کے نبی کا جواب سنیے کہ اللہ کے نبی خود کیا کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں نور، وہ تو ایک نور ہے، انا اراہ، میں اس کو کہاں دیکھ سکتا ہوں۔ کیا کہا؟ وہ تو ایک نور ہے، میں اس کو کہاں دیکھ سکتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ ایک نور ہے، میں نے اس کو نہیں دیکھا ہے۔ یہ ایک حدیث۔ آگے ایک اور حدیث ہے، امام مسلم نے ہی روایت کیا ہے، حدیث نمبر 260 پر 3 ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور بات اضافے کے ساتھ کہتے ہیں، یعنی یہاں اس حدیث میں کہا کہ وہ تو ایک نور ہے، آگے کی حدیث میں 260 پر 3 حدیث نمبر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حجابہ نور، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کا ایک حجاب ہے، اور وہ حجاب پردے کو بولتے ہیں، وہ ایک حجاب ہے اللہ کے سامنے، حجاب پردہ، وہ پردہ نور کا ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَوْ أَدْرَكَ سُبْحَاتُ وَجْهِ مَنْ تَقَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ إِلَى خَلْقِهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے کی بہت بڑی بات، اللہ کے نبی اللہ کو دیکھے یعنی اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک حجاب، ایک پردہ ہے، نور کا ہے، اگر اس کو ہٹا دیا جائے، جو نور کا پردہ ہے اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو جہاں تک اللہ تعالیٰ کی نظر پہنچے گی وہاں تک کی تمام مخلوقات ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ، جہاں تک وہ تجلی ظاہر ہوگی، اگر صرف وہ پردہ ہٹا دیا جائے، منتہا الیہ بصرہ، کہ جہاں تک بینائی آنکھوں کی نظریں جہاں تک جائیں گی وہاں تک جتنی مخلوقات ہوں گی وہ سب کے سب کیا ہے، گھن کر کے گھس کر کے پس جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا۔ تو یہ دو حدیثیں جس کو صحیح مسلم کے اندر روایت کیا گیا ہے، یہ بات واضح طور پہ معلوم ہوتی ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے۔ صحابہ کرام کا پوروں کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے نبی نے ان آنکھوں سے جاگتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، جاگتے ہوئے نہیں دیکھا ہے مطلب کیا؟ نیند کی بات الگ ہے، سمجھ رہے فرق؟ جاگتے ہوئے ان آنکھوں سے دنیا میں دیدار نہیں ہوا ہے، خواب میں اللہ کا دیدار ہوا ہے تو وہ ثابت ہے، خواب میں دیدار اللہ تعالیٰ کا ثابت ہے، لیکن دنیا میں ان آنکھوں سے حالت بیداری میں، جاگنے کی حالت میں اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں دیکھا ہے۔ سورہ نجم کی بعض آیتیں ہیں وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، بلکہ غلط فہمی کیا، بہت سارے گمراہ ہوئے سو انسان لوگ قرآن مجید کی غلط تشریح کیے، غلط ترجمہ کرے، غلط تفسیر کرے، ہندوستان سے پاکستان سے ایسی تفسیر کی کتابیں چھاپی گئی جس میں نعوذ باللہ
حضرت یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھے جس کا ذکر سورہ نجم میں ہے، تو وہاں غلطی سے لوگوں نے ترجمہ کیا کیا کہ نبی نے جبرائیل کو نہیں اللہ کو دیکھا، تو ایسا غلط ترجمہ کیا، حالانکہ وہاں اللہ کو دیکھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہاں کس کو دیکھنے کی بات ہو رہی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کو۔ بھائی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جبرائیل کو دیکھنے کی بات ہے تو وہ بات قرآن میں اللہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ ہاں، جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کی بات قرآن میں اللہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ایک عام حالت میں نہیں دیکھے بلکہ ان کی اصلی شکل میں دیکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے رات حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اپنی اصلی شکل جس میں اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بنایا ہے اس شکل میں دیکھا۔ اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، وحی پہنچاتے تھے، اکثر مرتبہ انسانوں کی شکل میں آتے تھے، انسان کی شکل میں آ کے وحی دیتے تھے۔ تو خاص کر کے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کا ذکر سورہ نجم میں اس لیے ہوا ہے کہ اللہ کے نبی نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے، تو وہ اصلی شکل تھی، تو خاص وجہ تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں حالت بیداری میں جاگنے کی حالت میں ہرگز بھی نہیں دیکھا ہے۔ ایک آخری حدیث صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 4809 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پورے صحابہ کرام کا جو عقیدہ تھا وہ عقیدہ حضرت عائشہ بیان کرتے ہیں۔ کیا بیان کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ کہتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ بات آپ دماغ میں بٹھا لیں۔ حضرت عائشہ کیا کہتے ہیں؟ من زعم ان محمدا رأى ربہ، جو مسلمان یہ سمجھتا ہے، یہ گمان کرتا ہے، یہ وہم اپنے دل میں رکھتا ہے ان محمد رأى ربہ، کہ محمد نے اپنے رب کو دیکھا ہے، فقد اعظم علی اللہ الفریہ، تو اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا الزام لگاتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ بہت بڑا جھوٹا انسان ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ ایسا انسان کیا ہے؟ جھوٹا، اللہ پر الزام بہتان لگانے والا۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کھلے طور پہ صحابہ کرام کے سامنے کہا۔ تو صحابہ کرام کا عقیدہ بھی یہی تھا، عقیدہ کیوں نہ ہو جب اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے بتایا ہے۔ تو اتنا صاف یہ باتیں ظاہر ہے، لوگوں کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں اس بات کو لے کر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، وہ یہ معراج، اللہ اکبر، اللہ رحم کرے، معراج کے حدیثوں میں، معراج کے قصوں میں ایسی جھوٹی روایتیں ہیں، لوگ کہاں سے اٹھا کے لا کے جھوٹی روایتیں بیان کرتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے قرآن ہے، قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے حدیثیں ہیں۔ اللہ کے نبی ان آیتوں کو کیسا سمجھائے، صحابہ کرام کیسا سمجھے، ویسا سمجھیے، آپ ہدایت کے راستے پہ ہوں گے۔ من مانی کریں گے، جس کی ملا اس کی کتابیں پڑھیں گے، تفسیریں پڑھیں گے۔ تفسیر کتابیں بھی بہت سارے لوگ لکھے ہیں، تفسیر ترجمے غلط ترجمے کر دیے ہیں، غلط تفسیریں من مانی تشریح کر دیے ہیں، اس سے بچیے۔ خاص کر کے انٹرنیٹ پر قرآن کے ترجمے تفسیر پڑھنے والے ان باتوں سے بچیں کہ آپ جو ترجمہ پڑھتے ہیں نیٹ سے، وہ ترجمہ اس کو ویسا ہی 100% نہ لے لیں، بلکہ جو کتابیں ہیں اصل پیور کتابیں، وہ کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں ایسے غلط عقائد امت کے اندر مسلمانوں میں بہت پھیل رہے ہیں، چاہے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہو یا اللہ کے نبی کے حوالے سے ہو۔ ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق سمجھیں۔ قرآن کو صحابہ کرام نے جیسے سمجھا ہے ویسے سمجھیں، ہدایت کے راستے پہ ہوں گے۔ امت کے اندر گمراہی جو شروع میں آئی، بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ امت نے قرآن کو اللہ کے نبی صحابہ کرام سے سمجھنے کے بجائے عقل سے سمجھنا شروع کیا۔ جہاں سے عقل کو قرآن میں لانا شروع کیا، وہاں سے گمراہی آئی، وہاں سے فرقے شروع ہوئے، وہاں سے مسلک جماعتیں شروع ہوئی۔ تو اس لیے قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام وہی ہے جو اللہ نے اللہ کے نبی پر اتارا ہے۔ اللہ کے نبی نے جیسا صحابہ کرام کو پڑھایا ہے، سمجھایا ہے، صحابہ نے جیسا سمجھا ہے
ہے۔ صحابہ کرام کی سمجھ ہی ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہونا چاہیے۔ اس سے ہٹ کے اگر کوئی انسان قرآن کے بارے میں اپنی رائے بولتا ہے تو ہم اس کو لینے دینے میں ہم پورے طور پہ ہرگز بھی نہیں مانیں گے۔ اگر وہ بات کہیں دلیل ملتی ہے صحابہ کرام سے تو لیں گے، نہیں ملتی ہے، انسان کتنا بڑا کیوں نہ ہو، امام کا مقام کتنا اونچا کیوں نہ ہو، ہم امام کی بات قرآن کی آیتوں کے ترجمے میں ہرگز بھی نہیں لیں گے جب تک کہ وہ ٹکراتی نہ ہو۔ اگر ٹکراتی ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ واقعی میں ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے ایمان عقیدے کے جتنے مسئلے ہیں، جتنی باتیں ہیں، تو یہ سارے عقیدے کے مسئلے میں بہت محتاط رہیں۔ قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن سمجھتے ہوئے ان باتوں کا پورا لحاظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو قرآن کے حساب سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کو اللہ کے نبی صحابہ کرام نے جیسا سمجھا ہے ویسا ہی ہم کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عقیدہ اہل سنہ والجماعہ کا بیان کیا ہے اسی عقیدے پر ہمیں زندہ رکھے، اسی عقیدے پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔